چھوڑ آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے مختلف شخصیات کے حوالے سے، جن میں ایک شخصیت حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جو لفظ دانا آپ کے نام کے ساتھ لگا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ چونکہ دانائی پر مشتمل گفتگو کیا کرتے تھے، اس لیے آپ کو دانا کہا جاتا تھا۔ صحیح۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے جو احوال ہیں، ان کا عمومی ماخذ ہے کتب تاریخ۔ صحیح۔ اب کتب تاریخ جو ہیں اس کے اندر خشک اور تر سب موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا آپ بطور استناد شرح کے طور پر اسے بیان نہیں کر سکتے، ایک بات۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ جو ولی کا قول ہے اسے پیش کیا جاتا ہے قرآن و حدیث پر۔ ٹھیک ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے موافق ہو تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے، اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہو یا مقصد شرع کے مخالف ہو تو اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شرع جو ہے وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آپ دانائی کے حوالے سے کوئی بات بیان کریں تو اس حد تک تو درست ہے، لیکن اگر کہیں پر تصادم ہوگا تو اسے قرآن و حدیث پر پیش کیا جائے گا، ورنہ اسے رد کر دیا جائے گا۔ صحیح۔ جہاں تک میں نے ان کی تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزوں کو دیکھا تو اس میں بہت سارے اکابر اولیاء کی ان سے ملاقات ثابت ہے، جیسے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ان سے ملاقات ثابت ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ان سے ملاقات ثابت ہے، اور اس زمانے کے اولیاء ان سے ملا کرتے تھے اور دانائی پر مشتمل گفتگو سنا کرتے تھے۔ جیسے حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار انہیں قبرستان میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو آپ سے پوچھا کہ آپ قبرستان میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایسی جگہ پر آ کے بیٹھا ہوں، ان لوگوں کے پاس آ کے بیٹھا ہوں جو مجھے تکلیف نہیں پہنچاتے، جو مجھ سے حسد نہیں کرتے، جو میرے ساتھ اذیت والا کوئی معاملہ نہیں کرتے، اور جب میں ان کے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا ہوں تو یہ میری غیبت نہیں کرتے۔ اب آپ نے ایک گویا کہ دانائی پر مشتمل گفتگو کی کہ میں ایسے لوگوں کے پاس آ کر بیٹھا۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ لگتا ہے وہ ہے مجذوب۔ مجذوب اردو میں ہم کہتے ہیں پاگل، اس کے مترادف جو لفظ ہے وہ ہے مجنون۔ لیکن جو لفظ مجذوب ہے یہ ان اولیاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کی محبت میں اس قدر خود رفتہ ہو جاتے ہیں کہ وہ حالت جذب میں آ کر ظاہری جو معاملات ہیں ان سے مرفوع القلم ہو جاتے ہیں، اور ان کا رہنا سہنا، ان کا بولنا وہ جذب والا ہوتا ہے۔ تو اب یہ بھی یاد رکھیں کہ مطلقاً جذب دلیل شرع نہیں ہے۔ اچھا، ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کسی کا قول بیان کریں گے، میں یہ بات زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسے واقعات ہیں کہ جن کو ہم پڑھیں یا سنیں اور اس کے مقابلے پہ ہم شرع کو دیکھیں تو وہ ظاہری طور پر مزاج شرع سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ نے واقعہ درہم کے بدلے جنتی محل، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت کو بیان کیا وہ بہت سارے اعمال صالحہ کے ساتھ بیان کیا۔ اب اسے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی ثابت کرے گا تو وہ بطریق کرامت کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شان اور مقام عطا فرمائی، لیکن چونکہ اس کا استناد مستند نہیں ہے، کتب تاریخ میں آیا ہے، تو اس لیے جب کتب تاریخ میں آیا تو کتب تاریخ میں آنا رتب و یابس کے ساتھ ہے، اور پھر اس کے اندر اب تاریخ کا مسئلہ کیا ہے شبیر بھائی کہ حدیث کے اندر تو آپ کو سند ملتی ہے جس سے ہوتے ہوئے آپ متن تک پہنچتے ہیں جہاں پر جا کے سند ختم ہوتی ہے، تاریخ کے اندر آپ کو سند نہیں ملتی۔ اچھا، پھر ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا بھی آپ ایسا قول بیان کریں نا جو روٹین سے ہٹ کرو تو ہماری عوام کہتی ہے واہ کیا بات بتائی، یہ مارکیٹ میں چلے گا، یہ جو ہے نا وہ کوئی یہ مطلب وہ علم ہے جو سینے سے آ رہا ہے اور یہ تو ہم نے کہیں سنا ہی نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اتر رہا ہے۔ یہ جو مزاج قوم کا بن گیا تو اس کے اندر پھر لوگوں نے خشک و تر کو شامل کیا۔ اب جب احادیث کے اندر موضوعات کو شامل کر دیا گیا، احادیث کے اندر اللہ اور موضوعات احادیث بنا لی گئیں تو ان کے حوالے سے منسوب اقوال موضوعات کیوں نہیں ہو سکتے؟ صحیح بات، بہت بڑی بات ہے اور بہت ظاہر بات ہے کہ جب احادیث کے اندر یہ ہوا تو ان کے حوالے سے تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ تو ہم اس قدر بیان کرتے ہیں کہ مجذوب تھے، تارک الدنیا تھے، درویش تھے،
مختلف بزرگوں کی اولیاء کی ان سے ملاقات ہے، کیفیت جذب میں رہا کرتے تھے، اور دانائی کے حوالے سے بہت سارے ان کے اچھے اقوال ہیں جو کہ شرع سے متصادم نہیں ہے. لہذا جو بھی ہمیں قول ملے اسے ہم شرع پر پیش کریں. اگر شرع ان کی توثیق کرے تو اسے آپ بیان کریں، اگر شرع اس کی تردید کرے تو پھر ہم شخصیت کا دفاع نہیں کریں گے. ہمارے لیے دلیل اور حجت قال اللہ اور قال رسول ہے. کیا بات ہے، زبردست، ماشاءاللہ.